تو آج کی اس نشست کے اندر میں چند وہ چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں جو ایک دینی طالب علم کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہیں، جن کو آپ رہنما اصول کہہ سکتے ہیں، بڑوں کے لیے بھی بچوں کے لیے بھی، اور خاص کر جو دین کے راستے پر گامزن ہیں ان کی کامیابی اور کامرانی کے لیے رہنما اصول ہیں، وہ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز، آپ اپنے گھروں سے دور ہیں، یہاں پہ آپ دین پڑھنے کے لیے آئے ہیں، تو سب سے پہلا اصول جو ایک طالب علم کے لیے اور دین پڑھنے والے کے لیے ضروری ہے وہ نیت کا درست ہونا ہے۔ سب سے پہلا اصول کیا ہے؟ سب بولیں، نیت کا درست ہونا۔ جب آپ کو مقصد سے آگاہی حاصل ہو جائے کہ میرا یہاں پہ آنے کا مقصد کیا ہے، میں دین پڑھنے کے لیے آیا ہوں، قرآن پڑھنے کے لیے آیا ہوں، دینی علوم حاصل کرنے کے لیے میں یہاں پہ آیا ہوں، تو میں کس نیت سے دین پڑھ رہا ہوں، میں قرآن کس نیت سے پڑھ رہا ہوں؟ کوئی شہرت کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے نہیں، دکھلاوے کے لیے نہیں، بلکہ میرے دین پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضا کا اصول ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے میں دین کا علم حاصل کر رہا ہوں، تو نیت کا درست ہونا یہ سب سے پہلا اصول ہے جس کو آپ نے یاد رکھنا ہے۔ ہم یہاں پہ کیوں آئے ہیں؟ دین پڑھنے کے لیے، اور دین پڑھنے سے ہمارا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رضا مل جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، اور ہم دین پڑھ کر دین کی ترویج و اشاعت کے لیے کام کر سکیں، ہم دینی علوم حاصل کر کے اس کو آگے لوگوں تک پہنچانے کے لیے اپنا کردار ادا کر سکیں۔ اللہ کے کلمہ کو بلند کرنے کے لیے ہم دین پڑھ رہے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم دین پڑھ رہے ہیں، قرآن کا علم حاصل کر رہے ہیں، کوئی دنیا کی شہرت کے لیے نہیں، ناموری کے لیے نہیں، بلکہ ہمارے دین پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے، ہمارا مالک، ہمارا خالق، ہمارا پیدا کرنے والا خداوند عالم ہم سے راضی ہو جائے۔ تو سب سے پہلا اصول آپ یہ یاد رکھیں کہ میرا یہاں پہ آنے کا مقصد، دین پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضا کا اصول ہے۔ تو سب سے پہلا اصول نیت کا درست ہونا۔ دوسرا اصول، جہد مسلسل محنت کرنا۔ جب آپ یہاں پہ آ گئے، اپنے گھر بار کو چھوڑا، اپنے رشتہ داروں کو، والدین کو آپ چھوڑ کے یہاں پہ آئے ہیں، آپ کی نیت بھی درست ہو گئی۔ نیت کے درست ہونے کے بعد پھر آپ نے مسلسل محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، ایک ایک وقت، ایک ایک لمحہ آپ کا قیمتی ہے، اور اس کو ضائع ہونے سے آپ نے بچانا ہے، اور مسلسل آپ نے کوشش کرنی ہے۔ جو استاد آپ کی رہنمائی کرتے ہیں، آپ کو تعلیم دیتے ہیں، آپ کو پڑھاتے ہیں، تو آپ نے ان کی بات پر توجہ کرتے ہوئے، اپنے ٹائم کو ضائع کیے بغیر، اس وقت کی قدر کرتے ہوئے، کیونکہ جب یہ وقت گزر جائے گا تو پھر بعد میں انسان پچھتائے گا، لیکن گزرا ہوا وقت دوبارہ لوٹ کر نہیں آتا، دوبارہ ہاتھ نہیں آتا۔ اس لیے جو ہمارے پاس ٹائم موجود ہے، یہی ہمارے پاس غنیمت کی کڑیاں ہیں، اور یہی ہمارے پاس موقع ہے۔ جب ہمارے اوپر ذمہ داریاں آ جائیں گی تو پھر اس کے بعد ہم نہیں پڑھ سکیں گے، کچھ سیکھ نہیں سکیں گے۔ اس وقت ہم اپنی ذمہ داریاں، ہم پر کوئی نہیں ہے، ہمارے والدین پر ہماری ذمہ داریاں ہیں، وہ ہماری ساری ضروریات پوری کر رہے ہیں، لہٰذا ہمیں اپنی پوری توجہ اپنی پڑھائی کی جانب رکھنی ہے، اور اپنی کامیابی کے لیے مسلسل محنت اور کوشش ہم نے جاری رکھنی ہے۔ دوسرا اصول، جہد مسلسل۔ اور تیسرا اصول، کامیابی کے لیے اس راستے پر آپ گامزن ہیں، تو اس راستے پر کامیابی حاصل کرنے کے لیے ایک اہم چیز گناہوں سے بچنا ہے، جس کو اجتناب معاصی کہا جاتا ہے، یعنی گناہوں سے بچنا، اخلاص نیت، جہد مسلسل اور مقصد سے آگاہی کے ساتھ ساتھ یہ اکثیر کا درجہ رکھتا ہے۔ دیکھیں، شیطان کئی طریقوں سے اس راہ سے آپ کو ہٹانا چاہتا ہے، شیطان کئی طریقوں سے آپ کو اس راہ سے دور کرنا چاہتا ہے، لیکن آپ نے گناہوں کی طرف رغبت کرنے کی بجائے اپنی مقصد پر توجہ کرنی ہے، اپنی منزل پر گامزن رہنا ہے، اور اس راستے پر کامیابی سے چلنے کے لیے آپ نے گناہوں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا ہے۔ دیکھیں، گندے کام، بری باتیں، گندے خیالات،
انسان کے ذہن میں آتے ہیں، جو کامیابی کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں، ظاہر و باطن میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ لہٰذا ان تمام ظاہری اور باطنی تمام قسم کی غلاظتوں سے، گندگیوں سے اور خیالات کے پراگندہ ہونے سے اپنے آپ کو بچانا ہے، تب جا کر کامیابی ہمارا مقدر بنے گی۔ اور دیکھیں، بعض بچے کہتے ہیں کہ ہمارا حافظہ کمزور ہے، ہماری یادداشت ٹھیک نہیں ہے، سبق ہم یاد کرتے ہیں یاد نہیں رہتا، دوبارہ کوشش کرتے ہیں یاد نہیں ہوتا۔ تو ایسا کیوں ہے؟ ایسا اس لیے ہے کہ ہمارے ذہن ٹھیک نہیں ہے، ہمارے خیالات پاک نہیں ہیں، ہماری زبان ٹھیک نہیں ہے، ہماری زبان پہ گندی باتیں ہیں، فحش کلام ہے، ایسی چیزیں جو ہماری راہ میں رکاوٹ بنتی ہیں۔ اس حوالہ سے وقت کے بہت بڑے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے استاد سے، جن کا نام حضرت وقیع رحمۃ اللہ علیہ تھا، ان سے اپنے حافظے کی کمزوری کی شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہے، میں کیا کروں؟ تو فرماتے ہیں کہ مجھے اپنے استاد صاحب نے وصیت کی کہ گناہ چھوڑ دو۔ اپنے استاد کی بارگاہ میں امام شافعی پر عرض کرتے ہیں کہ میرا حافظہ کمزور ہے، فرمایا کہ گناہ چھوڑ دو، اس لیے کہ یہ علم نور ہے، جو علم آپ پڑھ رہے ہیں یہ علم نور ہے، اور اللہ کا نور گناہگار انسان کو نہیں ملتا۔ اللہ کا نور گناہگار کو نہیں ملتا، جس کے حصول کے دوران، اس علم کے حصول کے دوران اگر گناہوں سے پرہیز نہ کی جائے تو وہ علم پائیدار نہیں ہوتا، کارآمد نہیں ہوتا، مفید نہیں ہوتا، بلکہ ایسا علم گمراہی کا سبب بن جاتا ہے، وبال جان بن جاتا ہے۔ لہٰذا اگر اپنے حافظہ کو آپ نے تیز کرنا ہے، یادداشت کو تیز کرنا ہے، اور چاہتے ہیں کہ علم ہمیں بڑی آسانی کے ساتھ اور بڑی جلدی مل جائے، تو اس کے لیے ہر قسم کے گناہ سے آپ کو بچنا ہوگا، تاکہ جلد سے جلد آپ کو وہ علم کا نور جو ہے وہ نصیب ہو جائے۔ تو چوتھا اصول کیا ہے؟ ادب۔ دیکھیں، ادب کے اندر ہم بہت کمزور ہیں۔ ادب یہ کامیابی کے لیے ایک اہم سیڑھی کا درجہ رکھتا ہے۔ ادب کس کا؟ اساتذہ کا ادب کیا جائے، قرآن کریم کا ادب کیا جائے، دینی کتابیں آپ پڑھ رہے ہیں ان کا ادب کیا جائے، جو کاپی آپ کے پاس اس کا ادب کیا جائے، جو پنسل اور قلم آپ استعمال کرتے ہیں اس کا ادب کیا جائے، جو ریل جس پر آپ قرآن اور کتابیں رکھتے ہیں اس کا ادب کیا جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وائٹ بورڈ ہے، جو بلیک بورڈ ہے، اس کا ادب کیا جائے، اور باوضو آپ مطالعہ کریں، باوضو کلاس میں حاضر رہیں، اور ہمیشہ کوشش کریں کہ باوضو رہنے کی۔ باوضو رہنا آپ کی کامیابی کے لیے بہت ضروری اور لازمی ہے، اور ضامن ہے آپ کی کامیابی کے لیے۔ ہمیشہ آپ وضو کی حالت میں رہنے کی کوشش کیا کریں، اور قرآن کریم تو چھونے کے لیے اس کو وضو کا ہونا ضروری ہے، اور کوئی دینی کتاب بھی آپ پڑھیں، اس کو کھولیں، مطالعہ کریں، تو باوضو مطالعہ کریں گے تو یہ بھی اس قرآن کا اور کتابوں کا ادب ہوگا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حسب مراتب اپنے بڑے طلباء ساتھیوں کا ادب کرنا، یہ بھی کامیابی کے لیے ایک انتہائی مفید ہے۔ جو آپ کے سینئر ساتھی ہیں، جو چھوٹے ہیں، ان سے جو بڑے ہیں وہ ان کا ادب کریں، اور بڑوں کا کیا ہے وہ چھوٹوں پر شفقت کریں، لڑائی جھگڑا نہ کریں، ان کو سمجھائیں، ان کو پیار سے بتائیں، اور اپنا جو نمونہ، ایک ماڈل ان کے سامنے پیش کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ کلاس کے اندر بیٹھ کر ہنسنا، مسکرانا، بات چیت کرنا، دائیں بائیں دیکھنا، کتابوں کے ساتھ کھیلنا، ہاتھوں سے کھیلتے رہنا، یا کپڑوں سے کھیلتے رہنا، یا بالوں سے کھیلنا، تو یہ تمام چیزیں بے ادبی کے زمرے میں آتی ہیں۔ جب کلاس کے اندر آپ بیٹھیں تو پوری توجہ کے ساتھ آپ بیٹھیں، اور باادب ہو کر بیٹھنے کی کوشش کریں۔ ایسا انداز اپنائیں جو بے ادبی کے اندر شمار ہو، اس سے بھی پرہیز کی جائے۔ اور استاد کا ادب کیا ہے؟ استاد کا ادب یہ ہے کہ استاد جو بات آپ کو بتائیں وہ آپ سنیں، اس کو یاد رکھیں، اور اس کے مطابق عمل کی کوشش کریں۔ استاد کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کریں، استاد کے سامنے ہنسی مذاق سے پرہیز کریں،
اور استاد کی عدم موجودگی کے اندر بھی ان کے بارے میں کوئی ایسی بات، کوئی ایسا خیال ذہن میں نہ لائیں، اور استاد کا مکمل طور پر ادب اور احترام کیا جائے، تب جا کر کامیابی انسان کا مقدر بنتی ہے۔ اگر ادب نہیں ہوگا تو پھر ہم بے شک سال لگائیں، 2 سال لگائیں، 5 سال لگائیں، لیکن ہم کامیاب نہیں ہو سکیں گے۔ استادوں کا ادب، بزرگوں کا ادب، بڑوں کا ادب، والدین کا ادب، کتابوں کا ادب، قرآن کا ادب، اور جتنے بھی آلات وہاں پہ استعمال کرتے ہیں پڑھنے کے لیے، ان تمام کا ادب بجا لانا۔ اور پھر ایک عام بات، اکثر آپ راستے میں چل کے جاتے ہیں یا اپنے ادارے میں ہوتے ہیں تو وہاں پر کاغذ زمین پر پڑے ہوتے ہیں، ورق زمین پر پڑے ہوتے ہیں، ان کے اوپر کوئی مقدس نام لکھا ہوتا ہے، مقدس چیز لکھی ہوتی ہے، اس سے آپ کراس کر جاتے ہیں تو یہ چیز بھی ٹھیک نہیں ہے۔ تو اگر کوئی ورق آپ کو پڑا ہوا ملے، بے شک وہ سادہ کاغذ ہی کیوں نہیں ہے، اس کو بھی آپ اٹھائیں، اس کو بھی سائڈ پہ رکھیں، اور اخبار پڑا ہوا ہے یا کوئی بھی چیز ہے تو آپ اس کو اٹھا لیں، اس کو کھولیں، دیکھیں مقدس چیز ہے تو مقدس اوراق میں رکھ دیں، اگر سادہ کاغذ ہے تو اس کو بھی آپ کہیں پر سائڈ پہ لگا دیں یا اس کو جلا دیں۔ یہ طریقہ ہے۔ جب تک ادب نہیں ہوگا تو پھر کامیابی نہیں ہوگی۔ تو ادب بھی ایک اہم اصول ہے جو آپ کے لیے کامیابی کے لیے ایک ضامن ہے۔ اس کے بعد 5واں اصول، عمل کا درست ہونا۔ دیکھیں، علم کے ساتھ ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے۔ آپ پڑھتے رہیں لیکن عمل نہ کریں، اس علم کا کیا فائدہ؟ دیکھیں، ایک حافظ قرآن کی جو شان شریعت نے بیان کی ہے، ایک عالم دین کا جو مقام و مرتبہ بیان کیا ہے حدیث کے اندر اور قرآن کے اندر، کہ علماء اور حفاظ اپنے والدین کے لیے، اپنے خاندان کے لیے صدقہ جاریہ ہیں، بخشش کا ذریعہ ہیں۔ وہ کون سے علماء ہیں، وہ کون سے حفاظ ہیں جو بعمل ہیں؟ بعمل علماء اور حفاظ یہ اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ بھی ہیں اور بخشش کا ذریعہ بھی ہیں۔ اگر آپ بعمل ہوں گے تو تبھی آپ اس منصب پر فائز ہوں گے اور اپنے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنیں گے اور ان کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے۔ دیکھیں، آپ کے والدین نے علماء سے سنا ہے، پڑھا ہے کہ حفاظ اور علماء اپنے خاندان کے لیے اور اپنے والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتے ہیں، بخشش کا ذریعہ ہوتے ہیں، لیکن اگر آپ بعمل نہیں ہوں گے، عمل کرنے والے نہیں ہوں گے، صرف آپ علم پڑھ لیں گے، اس علم کا فائدہ کوئی نہیں ہے۔ اس لیے آپ علم کے ساتھ ساتھ اپنے عمل کے اندر بھی پختگی اور بہتری لانے کی کوشش کیجیے، تب جا کر کامیابی آپ کا مقدر بنے گی اور آپ دونوں جہاں کے اندر سرفراز بھی ہوں گے، کامیاب بھی ہوں گے، کامران بھی ہوں گے۔ یہ چند رہنما اصول تھے جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیے ہیں۔ اب اختصار کے ساتھ ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ پہلا اصول آپ کے لیے، کامیابی کے لیے، نیت کا درست ہونا۔ دوسرا اصول جود مسلسل۔ تیسرا اصول گناہوں سے بچنا۔ چوتھا اصول ادب۔ 5واں اصول عمل کا درست ہونا۔ یہ 5 اصول یاد رہیں گے آپ کو، کوشش کریں گے ان کے مطابق عمل کرنے کی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں اللہ تعالی صحیح معنوں میں حافظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، قاری قرآن بنائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے والدین کا، اپنے اساتذہ کا باادب بنائے۔